اے نوجوانوں، میرا اللہ فرماتا ہے، او دنیا والو، قیامت کے دن تم لوگ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے بھول جائیں گے، حالانکہ دودھ پلانے والی ماں دنیا میں اپنے بچوں کو ہرگز نہیں بھول سکتی، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اس وقت ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے کے ہوش نہیں رہیں گے۔ جب قیامت کا سلسلہ آئے گا ماں کو اپنی فکر ہو جائے گی، اپنی جان کی پڑ جائے گی۔ اس دن جو عورتیں حمل سے ہوں گی، قیامت کے خوف اور دہشت کی وجہ سے عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، لوگو، اس دن جب تم لوگوں کو دیکھو گے، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس کرو گے کہ یہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب ان پر اس طرح حاوی ہوگا، قیامت کی گرمی، حشر کے دن کی تپش، خدا کا خوف اور دہشت ان پر اس طرح طاری ہوگا کہ یہ لوگ اپنے قابو میں نہیں ہوں گے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ اور سنو اے نوجوانوں، جو آدمی دنیا میں ڈرتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر کہ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں رہ کر ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، کہ اللہ نے تو مجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور میں تو جانور سے بھی بدتر نکلا۔ او گناہگار لوگو، او گناہگار نوجوانوں، او گناہوں پہ گناہ کرنے والے، سفید داڑھی ہو گئی ہماری، جس میں وہ طاقت نہیں رہی، زبان میں وہ ذکر اور لذت نہیں رہی، قبر کی طرف ہماری ٹانگیں چلی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی گناہ کرنے سے ہم باز نہیں آ رہے۔ اے میرے نوجوانوں، جب اسی حالت میں ہم مر گئے، قبر میں چلے گئے، تو اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حشر کے دن اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے نوجوانوں، میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں رہ کر مجھ سے ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے کیسا حاضر ہوں گا، میرا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اسے جنتی دو باغ عطا کروں گا، اور یہ دو باغ دوسرے جنتیوں کو ہرگز نہیں ملیں گے، حالانکہ دوسرے جنتی ان دو باغوں کو لینے کی تمنا کریں گے اور خواہش کریں گے، لیکن ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ یہ دو باغوں کا تحفہ صرف اسی نوجوان کو دیا جاوے گا جو دنیا میں رہ کر اس بنیاد پر ڈرتا رہا کہ قیامت کے دن میں اپنے مالک کو، اپنے اللہ کو، اپنے پیدا کرنے والے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بعض لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ بہت ہی بڑا غفور الرحیم ہے، اور غلطیوں پر غلطیاں، گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ بعد میں یہ بھی کہتے ہیں، او میاں، اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بیٹیوں اور بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، ہر وقت جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے ہر وقت غلط سوچتے ہیں، کانوں سے غلط سنتے ہیں، غلیظ باتیں سنتے ہیں، منہ سے گندی گندی باتیں نکالتے ہیں، اور دل میں نفاق رکھتے ہیں، بغض اور حسد اور کینہ رکھتے ہیں، اور اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، اور مسجد کے قریب کبھی بھی نہیں جاتے، نماز کے نزدیک نہیں جاتے، پھر بعد میں کہتے ہیں، او میاں، اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ہاں ہاں، وہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، مگر اے میرے نوجوانوں سنو، اللہ کا عذاب بھی سخت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے پھر اگلی پچھلی برابر کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور ڈر کر اللہ سے امید رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اللہ کی رحمت میں نظر رکھنا ضروری، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ آخر کون سی چیز نے تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا، تو وہ سب سے پہلی بات یہ کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کنجر خانوں کو آباد کیا کرتے تھے، لیکن مسجدوں کو ویران، افسوس ہم لوگ نماز نہ پڑھ سکے، کاش کہ ہم لوگ دنیا میں اپنے اللہ کو سجدہ کر لیتے، کاش کہ ہم لوگ دنیا میں نماز پڑھ لیتے، کاش کہ دنیا میں اپنے اللہ کے گھر کو آباد کر لیتے۔ ہے مسجدوں میں بڑی بڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کرتی رہیں،
الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر رہے۔ ہم نے کبھی قرآن نہیں اٹھایا، قرآن کو کبھی نہیں کھولا، قرآن کی کبھی زیارت نہ کی۔ کاش کہ ہم لوگ دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے۔ ایک فقیر تھا، بہت اللہ والا تھا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا گیا۔ میت کی تدفین کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس باب اللہ والے بزرگ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، اے میرے بیٹے، تیرا کیا خیال ہے؟ اگر یہی مرنے والا آدمی دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا، اے بابا جی، اے بزرگ، اگر یہ آدمی دوبارہ دنیا میں زندہ ہو کر آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ استغفار کرنا پسند کرے گا، اب یہ نماز پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ اپنے اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا، اب یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اب یہ غیبت نہیں کرے گا، اب یہ حسد نہیں کرے گا، اور نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے گا۔ یہ سن کر اس بزرگ، اس بابا جی نے رو کر کہا، اے میرے نوجوان بیٹے، مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا، اور مرنے والا تو نماز نہیں پڑھ سکا، اے میرے بیٹے تم ضرور پڑھ لینا، مرنے والا تو اپنے رب سے توبہ نہ کر سکا، اے میرے نوجوان بیٹے تم ضرور توبہ کر لینا، مرنے والا تو قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ جہنمی کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جاوے گا، یہاں پر دو صورتیں ہیں، یاد رکھنا علماء فرماتے ہیں، یا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس جہنم کو قریب کیا جاوے گا، یا جہنم کو نصب کرنے کے لیے اس کی مقررہ جگہ پر اس کو لایا جاوے گا۔ جہنم پہلے مخفی تھی، آج تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن، حشر کے دن لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کیا جاوے گا۔ اب جہنم کے ساتھ 70 ہزار زنجیریں ہوں گی، اور ہر ایک زنجیر کو کھینچنے کے لیے 70 ہزار فرشتے ہوں گے۔ ایک زنجیر کو کھینچنے کے لیے 70 ہزار فرشتے اپنا زور لگائیں گے۔ مجھے بتائیں، 70 ہزار زنجیریں ہیں، ایک زنجیر کو کھینچنے کے لیے 70 ہزار فرشتے، اور وہ بھی طاقتور، زور لگا رہے ہیں۔ ایک فرشتے کے اندر طاقت اتنی ہے، زور اتنا ہے کہ وہ اگر زمین پر ایک پر مار لے تو زمین کا تمام نظام درہم برہم اور ملیا میٹ کر دے۔ مجھے بتاؤ، جس جہنم کی 70 ہزار زنجیریں ہیں اور ایک زنجیر کے اندر طاقت اتنی ہے، وزن اتنا ہے کہ اس کو کھینچنے کے لیے 70 ہزار اللہ کے فرشتے زور لگا رہے ہوں، مجھے بتاؤ کل ٹوٹل کتنے فرشتے بن جائیں گے؟ جب اتنے زیادہ فرشتے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اے نوجوان، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تمام کے تمام لوگ بے بس کھڑے ہوں گے، سر نیچے جھکا ہوا ہوگا۔ فرمایا اس وقت کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کو اتنا پسینہ آیا ہوا ہوگا کہ وہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، نظر بھی نہیں آئیں گے، پیروں کی تلیوں سے لے کر کانوں تک اپنے پسینے میں غائب ہوں گے۔ پسینے کے پانی کے اندر اتنا پسینہ کیوں آئے گا؟ گرمی کی تپش۔ اس وقت سورج اتنا نزدیک ہوگا، لوگوں کے اتنا قریب ہوگا، معلوم چلے گا کہ بالکل سر کے اوپر سورج آیا ہوا ہے۔ اس دن سے ڈرو اے میرے نوجوانوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، حشر کی گرمی سے بچائے، محشر کی تپش سے بچائے۔ بے شک میرا رب سب کچھ کرنے والا ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہم بھی اپنے رب سے توبہ اور استغفار کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی اطاعت کریں، اپنے رب کے بتلائے ہوئے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کریں۔ اے میرے دوست، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے اور آپ کو فرصت دی ہے، اس فرصت سے فائدہ
فائدہ اٹھا لیں۔ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اس دنیا کی زندگی کو اپنے فائدے کے لیے بنایا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اس دنیا کی زندگی کو اپنے اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر گزارا، وہ اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھا گیا، آخرت میں بھی فائدہ اٹھا لے گا۔ اور ناکام ہوا وہ انسان جس نے دنیا کی زندگی کو اپنی خواہشات کے لیے پورا کرنے کی کوشش کرتا رہا، آخرت کو بھولا رہا، اپنے اللہ کے احکامات کو بھولا رہا، نبی کے طریقے کو بھولا رہا، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔